بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امام موسیٰ کاظم، آپ کا لقب کاظم ہے اور باب الحوائج ہے۔ آپ کی والدہ گرامی ایک بافضیلت اور باکرامت بی بی ہیں جن کا نام بی بی حمیدہ ہے، اور آپ کے بزرگان شیعہ کے چھٹے امام ہیں۔ امام جعفر صادق علیہ السلام ہیں۔ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام ابوا کے مقام جو کہ مدینہ کے قریب ایک گاؤں ہے۔ آپ 7 صفر 128 ہجری میں دنیا میں تشریف لائے اور 148 ہجری میں اپنے والد امام جعفر صادق علیہ السلام کی شہادت کے بعد منصب امامت پر فائز ہوئے۔ آپ کی 35 سالہ امامت کے دوران بنی عباس کے خلفائے منصور، عادی، مہدی اور ہارون الرشید بر سر اقتدار رہے۔ منصور اور مہدی عباسی کے دور خلافت میں آپ نے کئی مرتبہ قید و بند کی سختیاں برداشت کی اور آخر کار 183 ہجری کو سندی بن شاہ کے زندان میں جام شہادت نوش کی اور یہ منصب امام کے فرزند امام رضا کی طرف منتقل ہو گیا۔ شیعہ و سنی منابع آپ کے علم، عبادت، بردباری اور سخاوت کی تعریف و تجزیے کے ساتھ ساتھ آپ کو کاظم اور عبد صالح کے لقب سے بھی یاد کرتے ہیں۔ بزرگان اہل سنت ایک دین شناس ہونے کے عنوان سے آپ کا احترام کرتے ہیں اور شیعہ کی طرف آپ کی زیارت کے لیے جاتے ہیں۔ آپ کا مزار آپ کے پوتا امام محمد تقی علیہ السلام کے ساتھ عراق کے شہر کاظمین میں واقع ہے، جو اس وقت حرم کاظمین کے نام سے مسلمان خاص کر کے شیعہ کی زیارت گاہ ہے۔ امام موسیٰ کاظم اپنے دور امامت میں کئی مرتبہ عباسی خلیفہ کے ہاتھوں اسیر ہوئے ہو کر زندان چلے گئے۔ پہلی بار مہدی عباسی کے دور حکومت میں خلیفہ کے حکم سے امام کو مدینے سے بغداد لایا گیا۔ ہارون نے امام موسیٰ کاظم کو 2 مرتبہ قید کیا، لیکن تاریخ پہلی مدت قید کے بارے میں خاموش ہے، جبکہ دوسری مدت قید سن 179 سے 183 ہجری تک ثبوت کی گئی ہے، جو امام کی شہادت پر تمام ہوئی۔ دوسری مرتبہ ہارون نے 20 شوال 179 میں امام کو مدینے سے گرفتار کیا اور 7 ذی الحجہ کو بصرہ میں عیسیٰ بن جعفر کے قید خانے میں قید کیا۔ شیخ مفید کا کہنا ہے کہ ہارون نے 180 ہجری میں عیسیٰ بن جعفر کے نام ایک خط لکھا جس میں امام کو قتل کرنے کا کہا، لیکن اس نے نہیں مانا۔ کچھ عرصے بعد آپ کو بغداد میں فضل بن ربیع کے زندان میں منتقل کیا گیا۔ امام نے اپنی عمر کے آخری لمحے کو فضل بن یحییٰ اور سندی بن شاہ کے قید خانے میں گزاری۔ امام موسیٰ کاظم کے زیارت نامے میں المہذب فی فقر رسوجون، وہ جسے زندان کی تہ خانے کی کالی کوٹھریوں میں اذیت دی گئی، کی عبارت سے آپ کو سلام دیا گیا ہے۔ زیارت نامے میں آپ کے زندان کو ظلم المعتمر سے بھی یاد کیا گیا۔ المعتمر زندان خانے کو کہا جاتا ہے جو کنویں کی مانند ہو اور جس میں پاؤں پھیلانے اور سونے کی جگہ نہ ہو۔ اسی طرح چونکہ بغداد دریا دجلہ کے قریب ہے، اسی لیے اس کو بیسمنٹ مرطوب ہوتے تھے اور نمی متمورہ پائی جاتی تھی۔ عباسی خلفاء کے ہاتھوں امام موسیٰ کاظم کی گرفتاری۔ چند مورخین نے بیان کیا کہ عباسی دربار کے وزیر یحییٰ برمکی کی عصیادت یاب پھر امام کے بھائی علی بن اسماعیل بن جعفر ہارون عباسی کے پاس چغل خوری اور بہتان تراشی آپ کی گرفتاری کا باعث بنے۔ کہا گیا ہے کہ ہارون شیعوں کی امام موسیٰ کاظم کے ہاں آمد و رفت سے بہت حساس تھا۔ اسے یہ خوف لاحق تھی کہ شیعوں کا امام پر عقیدہ اس کی حکومت کو کمزور کرے گا۔ اسی طرح یہ بھی کہا گیا ہے کہ امام موسیٰ کاظم کی گرفتاری کی ایک اور وجہ یہ بھی ہے کہ امام کی طرف سے تقیہ کرنے کا کہنے کے باوجود بھی ہشام بن حکم جیسے باعث شیعہ رعایت نہیں کرتے تھے۔ ہشام بن حکم کے مناظرے امام علیہ السلام کو زندان لے جانے کا سبب بنے۔ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی عمر کے آخری ایام سندی بن شاہ کے قید خانے میں گزارے۔ شیخ مفید کہتا ہے کہ سندی نے ہارون الرشید کے حکم سے امام کو زید اور 3 دن کے بعد آپ کی شہادت ہوئی۔ مشہور روایت کے مطابق آپ کی شہادت بروز جمعہ 25 رجب 183 ہجری کو بغداد میں واقع ہوئی۔
لیکن شیخ مفید کے مطابق آپ کی شہادت 24 رجب کو واقع ہوئی۔ امام موسیٰ کاظم کی شہادت کی تاریخ اور جگہ کے بارے میں بعض دیگر روایت پائی جاتی ہیں۔ بعض نے سن 181 اور بعض نے سن 186 ہجری کہا ہے۔ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام جب ہارون رشید کے کہنے پر فدق کا حد 4 معین کیا تو اس طرح سے معین کیا کہ اس وقت کے جہاں اسلام کی سرحدوں کو شامل تھا، جس پر ہارون کو غصہ آیا اور کہا اس طرح سے آپ نے ہمارے لیے کچھ نہیں رکھا، اور یہیں سے امام کو قتل کرنے کا ارادہ کی۔ اس نے امام کے قتل کے لیے 18 شیر کو 1 ماہ کی بھوک دی اور 1 ماہ کے بعد انہیں امام کے سامنے لایا گیا، مگر جنگل کے حیوانوں نے بھی امام علیہ السلام کے قدموں پر سر رکھ دیا تو امام علیہ السلام نے اپنے ہاتھ مبارک شیروں کے سر پر پھیرا۔ ان میں سے ایک شیر ابو الحارث کے کان میں کہا، ابو الحارث آج کے بعد تم بغداد کو چھوڑ کر قم کے پہاڑوں کی طرف چلے جاؤ۔ یہ منزل دیکھ کر ہارون بہت غصے میں آ گیا اور وہاں سے چلا گیا۔ پھر اس نے ایک اور سازش کی، ایک عورت کو امام علیہ السلام کے زندان میں بھیجا اور امام علیہ السلام پر بہتان لگانے کی کوشش کی، مگر وہ عورت زندان میں آئی تو دیکھا کہ امام علیہ السلام سجدے میں سر رکھ کر خدا کی حمد و ثنا کر رہے ہیں۔ وہ دیکھ کر بہت پریشان ہوئی کہ جس شخص کے لیے ہارون نے مجھے کہا وہ تو اللہ اور اس کے رسول کی حمد و ثنا کر رہے ہیں، اور اس عورت نے امام علیہ السلام کی خدمت میں کہا، آقا مولا مجھے معاف کر دیں، جو میں ارادہ کر کے آئی تھی اس ارادہ میں ترک کرتی اور مجھے معاف کر دیں اور مجھے عزت عورت بنا دیں۔ امام نے اسے عورت سے مستور بنا کر زندان سے بھیجا۔ اسی طرح ہارون نے بہت ساری کوششیں کی امام کو قتل کرنے کی، مگر ہر کوشش میں وہ ناکام رہا۔ آخرکار اس نے سندی بن شاق کے ذریعے امام علیہ السلام کو زہر دی۔ زہر کی شدت اتنی تیز تھی کہ امام کی آنکھوں اور ہاتھوں کی تلیوں سے خون آنا شروع ہو پڑا، اور آخر زندان کی دیواروں سے آواز آئی، قالوا انا اللہ و انا الیہ راجعون۔ امام موسیٰ کاظم شہید ہونے کے بعد سندی بن شاق نے یہ دکھانے کے لیے کہ طبی موت سے مرے ہیں، بغداد کے معروف باعث فقیہ کو بلایا اور امام کی لاش کو انہیں دکھایا تاکہ انہیں پتہ چلے کہ بدن پر کوئی زخم نہیں ہے، اور اس کے حکم سے آپ کا جسم بے جان بغداد کے پل پر رکھ دیا جائے اور اعلان کیا جائے کہ آپ طبی موت سے اس دنیا سے رخصت ہوئے۔ آپ کی شہادت کی نوعیت کے بارے میں بہت ساری روایتیں ہیں۔ اکثر مورخین کے مطابق یحییٰ بن خالد اور سندی بن شاق نے آپ کو زہر دیا۔ امام موسیٰ کاظم کو منصور کے خاندان کے قبرستان، جو قریش قبرستان سے مشہور تھا، میں دفن کیا گیا۔ آپ کو مدفن حرم کاظمین سے مشہور ہے۔ کہا گیا ہے کہ عباسیوں کے قبرستان میں دفن کی وجہ یہ تھی کہ امام کی قبر شیعوں کے اجتماع کا مرکز نہ بن سکے۔ کاظمین میں امام موسیٰ کاظم اور امام جواد کے حرم کاظمین کے نام سے مشہور ہے۔ مسلمان اور خاص طور پر شیعہ کے لیے زیارت گاہ کی حیثیت رکھتے۔ امام رضا سے روایت ہے کہ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی زیارت کا ثواب رسول اللہ اور مولا علی اور امام حسن اور امام حسین علیہ السلام کی زیارت کے برابر کا ثواب ہے۔ مولا پہ انتہائے اسیری گزر گئی، زندان میں جوانی و پیری گزر گئی۔ اللہم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرج آل محمد۔